حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 2 گونے درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طباخ منگایا، طباخ یعنی پلیٹ، ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزے دار تھیں، افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگی کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم افطار گوشت سے کر لیتے۔ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس نوع کے نذرانے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلے کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی خادمہ کو یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی رقم تقسیم کر دیا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعے کے سچا ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزے دار تھیں اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہانے کی دیت ہوتی ہے صدقہ کیے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں پیون لگا رکھا تھا۔ اسی کے تعلق سے دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقے سے روکنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے ہی گویا بھانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس فیاضی پر پریشان ہو کر کے خود تکلیفیں اٹھائی اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دے۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس پر ناراض ہو گئیں کہ میرا ہاتھ روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ ہو لیے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگی تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور خوشامد کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے اور احادیث میں جو ممانعات اس کی آئی ہیں وہ سناتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان احادیث میں جو ممانعات اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکی اور رونے لگی۔ آخر معاف فرما دیا اور ان سے بات کرنا شروع کر دیا، لیکن اپنی اس قسم کے کفارہ میں بار بار غلام آزاد کرتی تھی
हत्ता के 40 ग़ुलाम आज़ाद किए, और जब भी इस कसम तोड़ने का ख्याल आ जाता इतना रोती कि दोपट्टा तक आंसुओं से भीग जाता। हम लोग सुबह से शाम तक कितनी कस्में एक सांस में खा लेते हैं और फिर इसकी कितनी परवाह करते हैं। इसका जवाब अपने ही सोचने का है। दूसरा शख्स कौन हर वक्त पास रहता है जो बता दे, लेकिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह के नाम की वक़ात है और अल्लाह से अहद कर लेने के बाद पूरा करना ज़रूरी है, उनसे पूछो कि अहद के पूरा ना होने से दिल पर क्या गुज़रती है। इसी वजह से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब ये वाक़या याद आता था तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको मुनासिब लगे तो हमारे चैनल जस्ट वाइब को सब्सक्राइब भी करिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। दुआओं की ख़ास गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।